متى ترانا ونراك متى ترانا. لازم ہے محملہ کو، جہاں محملہ ہوگا وہاں محصورہ جزیہ صادق آئے گا، جہاں محصورہ جزیہ ہوگا وہاں پہ محملہ صادق آئے گا۔ جب دونوں کے درمیان لزوم کا رشتہ ہے تو پھر ان دونوں قضیوں کو الگ الگ بیان کرنے کی احتیاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ لازم ملزوم وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، تو یہ دونوں قضیے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے محملہ کے متعلق الگ سے بحث کرنے کی احتیاج نہیں ہے۔ بحث کریں گے ہم محصورات کے بارے میں، اور ان محصورات کے ضمن میں لزوم کے رشتے کی وجہ سے محملہ بھی درج ہو جائے گا۔ تو ہماری بحث کا پھر جو مرکز ہے، جو محور ہے، وہ محصورات ہیں۔ اس طرح جو 4 قسمیں ہم نے بیان کی تھی، ان سب کو ایک ایک کر کے ہم نے جو ہے وہ اپنے مناسب مقام پہ درج کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ محصورہ جزیہ کو جو معاملہ لازم ہے، اس کا جو لزوم ہے، یعنی اس میں کہتے ہیں کہ کون سے افراد ہیں جن پر یہ حکم محصورہ جزیہ میں ہے، یہ کون سے افراد ہیں، یہ جو لا علمی ہے، اس کی وجہ سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو لازم ہوتا ہے۔ تو جو معاملہ ہے اس میں بھی کون سے افراد پر حکم ہے، جب یعنی حکم جو معمول کا موضوع پر حکم ہے وہ بعض افراد پر ہے یا تمام افراد پر ہے، یعنی کس جہت سے وہ اس کو لازم ہے۔ آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان لزوم کی تصویر کیا ہے؟ لزوم کی تصویر کل بیان ہو چکی ہے، تو آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں جی لزوم کی تصویر کو بیان کیا جائے۔ لزوم ہے محملہ کی جانب سے محصورہ کو، اور پھر محصورہ جزیہ کی جانب سے محملہ کو۔ پہلے ہم محملہ سے شروع کرتے ہیں۔ قضیہ محملہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ محملہ میں نمبر 1 موضوع کلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موضوع کلی ہوتا ہے۔ نمبر 2 محمول کا اسناد اس کلی کے افراد کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ اس کلی کے مفہوم کی طرف ہوتا ہے۔ محمول کا اسناد کدھر ہوتا ہے؟ افراد کی طرف ہوتا ہے۔ جب افراد کی طرف ہے تو یہاں ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ حکم افراد پر ہے، مگر وہ افراد سب ہیں یا بعض ہیں؟ کہتا ہے سب پر ہے یہ احتمال ہے، بعض پر ہے یہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ بعض کا بھی انکار کرتے ہو تو پھر حکم افراد پہ رہے گا ہی نہیں، اور تم طے کر چکے ہو کہ محملہ میں حکم افراد پر ہوتا ہے۔ جب افراد پر حکم ہوتا ہے تو وہ افراد ہیں فعل جملہ۔ فعل جملہ سے مراد یہ کہ پتہ نہیں ہے سب ہیں یا بعض ہیں، تو کم از کم بعض پر ماننا تو ضروری ہے۔ سب پر ہے اس کا احتمال دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو محملہ کو محملہ میں کلیہ مراد لینا، یعنی محملہ کو کلیہ مراد لینا، محملہ کے جمیع افراد موضوع پہ حکم کا لاگو کرنا، اس کا احتمال ہوتا ہے۔ بعض افراد پر حکم کا لاگو کرنا یہ احتمال نہیں ہوتا، یہ تو یقیناً آپ کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ محملہ میں حکم افراد پر ہوتا ہے۔ تو افراد پر جو ہوتا ہے وہ افراد یا سب ہیں یا بعض ہیں۔ اب دیکھو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب پر حکم ہے اس بات کا احتمال ہے، بعض پر حکم ہے اس کا احتمال نہیں، اس کا یقین ہے۔ بھئی آپ اس کا بھی احتمال لے آؤ، جیسا کہ سب کا آپ احتمال لے آئے ہو، تو آپ 2 آپشن احتمال کے بنا دو نا۔ مثلا آپ یوں کہو کہ بھئی احتمال ہے ہو سکتا ہے سب افراد پہ حکم ہو، احتمال ہے ہو سکتا ہے بعض افراد پہ حکم ہو۔ کہتے ہیں یہ بعض کے لیے آپ لفظ احتمال نہ کہو، بعض کے لیے آپ یقین ہی کہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے طے کر چکے ہو کہ محملہ وہ ہوتا ہے جس میں حکم افراد پر ہوتا ہے۔
تو جب افراد پر ہوتا ہے تو وہ افراد کم از کم، بعض جو ہیں یہ حد اقل ہیں، سب حد اکثر ہیں، سب حد اکثر ہیں، تو حد اکثر میں احتمال ہے، بعض پر حکم کے لگنا احتمال نہیں، بعض پر حکم کے لگنے کا یقین ہے۔ تو ہم حد اکثر کو چونکہ احتمال ہے تو احتمال والا آپشن سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، چونکہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس سب افراد مراد لینے کی، اور بعض افراد مراد لینے کا ہمیں یقین ہے کہ بعض تو پھر یقیناً مراد ہوں گے۔ یقین کہاں سے پھوٹا، کیسے پتا چلا کہ ہمیں یقین ہے بعض کے افراد پر حکم ہوگا؟ اس لیے کہ محملہ میں حکم افراد پہ ہوتا ہے، تو کوئی پر وہ دن بعض پر ہوتا ہے، بعض پر تو یقین ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض پر ہی ہے، کوئی پر بھی حکم ہوتا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض پر حکم ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے کوئی پر بھی حکم، کل کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے، یہ لفظ ہو سکتا ہے کب بولا جاتا ہے؟ جب احتمال ہو، تو کل کے لیے احتمال ہے، بعض کے لیے آپ ہو سکتا نہیں کہہ سکتے، یقیناً ماننا پڑے گا کہ بعض پر ہے۔ کیوں یقیناً کا لفظ آپ کیوں بول رہے ہو؟ کیونکہ معاملہ میں حکم ہوتا ہے افراد پر، توجہ ہے؟ اچھا، میں اس تصویر کو تھوڑا مزید جو ہے وہ آسان بنانے لگا ہوں۔ ہمارے پاس آپشن ہیں دو، یا بعض پر حکم ہے یا کل پر حکم ہے۔ معاملہ میں حکم ہوتا ہے افراد پر، جن افراد پر حکم ہے ان افراد کی تفسیر جب کرو گے، یعنی اس احمال کا جب علم حاصل ہوگا، تو صورتحال دو سے خالی نہیں ہے۔ وہ افراد قضیہ محملہ میں جن پر حکم لگایا گیا ہے، وہ افراد یا تو بعض ہیں یا سب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو دو بات سے خالی نہیں ہے نا؟ اچھا، اب آؤ، کہتا ہے کہ تو جب دو حال سے خالی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں قضیہ محصورہ۔ قضیہ محصورہ سمجھتے ہو؟ یعنی بات صرف ان دو آپشن کے درمیان ہی دائر ہے، کوئی تیسرا آپشن یہاں نہیں بن سکتا ہے۔ تو یا آپ بعض افراد مراد لو گے، محملہ میں جن افراد پہ حکم لگایا گیا ہے ان افراد سے بعض افراد مراد لو گے، یا آپ کل افراد مراد لو گے، ٹھیک ہے؟ آپشن ہے تمہارے پاس صرف دو۔ اگر لیتے ہو بعض تو محصورہ جزیہ حاصل ہو جائے گا، اگر لیتے ہو کل تو کل کے اندر جزیہ شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ جب کل افراد پہ حکم لگے گا تو بعض افراد پہ حکم کا لگنا اس کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیتے ہو جزیہ مراد تو پھر جزیہ ہر دو صورت میں کنفرم ہے۔ جزیہ مراد لیتے ہو تو بھی بعض افراد پہ حکم ہے، کلیہ مراد لیتے ہو تو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے چونکہ جزیہ آپ دونوں صورتوں میں مراد لے سکتے ہو، کل مراد لو تو بھی جزیہ داخل ہے، جزیہ مراد لو تو بھی بعض افراد پہ حکم موجود ہے، تو بعض پر حکم کا لگنا ہو گیا ہے یقیناً، کل پر حکم کا لگنا یہ احتمال ہے۔ تو وہ کہتا ہے جس چیز کا احتمال ہو، احتمال مد مقابل کس کے آ گیا ہے؟ یقین کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محصورہ جزیہ مراد لیے جانے کا یقین ہے، محصورہ کلیہ مراد لیے جانے کا احتمال ہے۔ احتمال جب یقین کے مقابلے میں آئے تو ایک آپشن جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے، ایک آپشن یقین رکھتا ہے، قدر متیقن ہے۔ تو جب احتمال قدر متیقن کے مقابلے میں آئے تو اس آپشن کو لے لیا جاتا ہے جو قدر متیقن ہوتا ہے، اس آپشن کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کا احتمال ہوتا ہے۔ ابھی تک جو ہے آپ لوگوں سیٹسفائی ہوئے ہی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہو۔ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا یہ تب آپ کا جواب درست آئے گا جب کلی کے کثیر افراد ہوں۔ اگر کلی کا ایک ہی فرد ہو تو پھر ہی تو یہ معاملہ ہی نہیں آئے گا۔ مثلا شمس کلی ہے، اگر ہم شمس پر حکم لگائیں تو احمال تو نہیں رہے گا کثرت کا، پھر شمس پہ حکم لگے گا۔ پھر وہ قرینہ خارجیہ جو ہے وہ آ کے وضاحت دے گا کہ یہ محملہ محصور ہے فی فرد واحد، وہ معاملہ نہیں رہے گا، معصورہ بن جائے گا۔ تو قرینہ خارجیہ سے آئے گی یہ وضاحت۔ افراد کسی کا فرد کلی کا ایک ہے، کسی کے ایک سے زیادہ ہیں، اس کا تعین آپ لفظ کلی سے نہیں کریں گے،
लफ्ज़ शम्स जो है वो अपने अफराद की तादाद को बयान नहीं करता। लफ्ज़ शम्स फ़कत ये बयान करता है कि इसके अंदर कसीर अफराद पे सादिक आने की सलाहियत है। अब वो अफराद एक हैं, एक से ज़्यादा हैं, इस बात को ये बयान नहीं करेगा। वो आप कराइन खारजिया से समझेंगे। तो जब बात कराइन खारजिया की तरफ पलट जाएगी तो फिर वो अलग बात है। हम दे रहे हैं कज़िये की अपनी ज़ाती सलाहियत को सामने रखते हुए, ठीक है ना। ज़ाती सलाहियत को सामने रखते हुए जब आप किसी कुल्ली को मौजू बनाते हो तो वो मौजू जब कुल्ली बनेगी तो हुक्म का इस्नाद या कुल्ली के मफहूम की तरफ जाएगा या अफराद की तरफ जाएगा। जब अफराद की तरफ जाएगा तो या अफराद की तादाद मिकदार मालूम है या अफराद की मिकदार मालूम नहीं है। मालूम है तो ये महसूरा है, मालूम नहीं है तो ये मुहमला है। अब मुहमला में हुक्म तो अफराद पर होता है मगर अफराद की मिकदार मालूम नहीं होती। तो वो कहते हैं मिकदार मालूम ना भी हो तो भी हम उस अफराद को मैनेज कर सकते हैं, उनको हम जो है वो मुअय्यन कर सकते हैं। कैसे मुअय्यन करोगे? कहता है अकली दलील के जरिए। अक्ल ये कहती है कि जिन अफराद पे हुक्म लगाया गया है कज़िया मुहमला में वो या तो जमी मुराद हैं या बाज मुराद हैं। अगर बाज मुराद हैं तो फादिहा, जमी मुराद हैं तो जमी के अंदर भी तो बाज दाखिल हैं। तो बाज दोनों सूरतों में मुराद दिए जा सकते हैं, जमी सिर्फ एक सूरत में मुराद लिए जा सकते हैं। तो बाज चूंकि दोनों सूरतों में मुराद लिए जा सकते हैं इसलिए महसूरा जुजिया कादर मुतयक्किन है। कुलिया मुराद लिया जाए ये एहतिमाल है। तो गोया तुम्हारा एहतिमाल मद्दे मुकाबिल यकीन आ गया है। तो जिसकी बात का यकीन है उसको हम ले लेंगे, जिस बात का एहतिमाल है उसकी दलील ना होने की वजह से छोड़ दें। वाज़ेह हो गई ये बात? अच्छा, तो अब वापस आओ, तस्वीर को समेटने लगाऊं। तो मुहमला में बाज अफराद पे हुक्म लगने का यकीन होता है। तो मुहमला से जुजिया मुराद लेना ये कदर मुतयक्किन है। वाज़ेह हो गए बात? तो मुहमला में कदर मुतयक्किन बाज अफराद होते हैं इस वजह से। किस वजह से? कि मुहमला में जिन अफराद पे हुक्म लगाया गया है कदर मुतयक्किन वो बाज अफराद जरूर हैं, वो बाज अफराद जरूर हैं। जिन अफराद पे हुक्म लगाया गया वो बाज अफराद जरूर हैं। तो उन अफराद का बाजुल मिकदार बाज अफराद होना ये कदर मुतयक्किन है। जब बाज अफराद पे हुक्म है और बाज अफराद पे हुक्म का लगना कदर मुतयक्किन है तो बाज अफराद पे अला नहविल यकीन हुक्म लगाने को जुजिया कहते हैं। ठीक है। अब लफ्जों पर ध्यान दो, हर लफ्ज जो है दूसरे लफ्ज को समझने का काम देगा आपको। मुहमला में जिन अफराद पे हुक्म लगाया गया है वो अफराद बाज अफराद हैं। उन अफराद से मुराद बाज अफराद लिया जाना यकीनन है। ठीक है। जब बाज अफराद मुराद लिया जाना यकीन है तो जब अला नहविल यकीन बाज अफराद पे हुक्म लगाया जाए वहां महसूरा जुजिया सादिक आता है। ठीक हो गई बात? तो महसूरा मुहमला को लाजिम है इस वजह से कि मुहमला में जिन अफराद पे हुक्म लगाया जाता है उनको बाज अफराद करार देने का यकीन होता है। और जहां बाज अफराद अला नहविल यकीन महकूम अलैह हूं वहां पर जुजिया सादिक आ जाएगा। तो जुजिया लाजिम आ रहा है मुहमला को इस वजह से कि वो मुहमला के अफराद बाज अफराद अला नहविल यकीन है। अब समझ आ गई कि ये इसको क्यों लाजिम है। अब मैं बयान करने लगा हूं कि मुहमला जुजिया को क्यों लाजिम है। कहते हैं मुहमला में इहमाल होता है। ठीक है, इहमाल होता है। अब जुजिया में आ जाओ तो जुजिया में ये तो पता होता है कि बाज अफराद हैं मगर ये पता नहीं होता कि कौन से बाज अफराद हैं। फर्दन फर्दन मुशक्कस नहीं होते वो। ठीक है, बस भाई बाज अफराद हैं। ठीक, मगर वो कौन से बाज हैं इस कौन से बाज के आगे वजाहत तो इतनी मिकदार इसमें इहमाल है या नहीं है। तो जुजिया में जो इतनी मिकदार इहमाल है इस इहमाल की वजह से जुजिया उसको मुहमला उस जुजिया को लाजिम हो जाएगा। तो मामले में जो इहमाल है वो अफराद के लिहाज से तो नहीं है, यानी ये तो मुख्तलिफ नहीं हो जाएगी।
تو یہ کہنا ہی چاہتے ہیں ملک صاحب کہ جو ہم محملہ کو محملہ کہتے ہیں وہ سور کے نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، اور جزیہ میں جو محملہ کہہ رہے ہیں وہ افراد کے تشخص نہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں میں دونوں کا اہمال کا معنی الگ الگ ہے. یہاں پر جو اہمال ہے وہ اور چیز ہے، وہاں جو اہمال ہے وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہو گئی بات. محملہ میں آ جاؤ. جو محملہ کے اندر اہمال ہے وہ دو قسم کا اہمال ہے. نمبر ایک، افراد کی مقدار معلوم نہیں ہے، اور نمبر دو وہ والا اہمال جو خود جزیہ کے اندر ہے وہ ادھر بھی ہے. افراد کی مقدار معلوم نہ ہونا یہ بھی اہمال ہے. ٹھیک. اب وہ دوسرے والے اہمال میں آ جاؤ جو جزیہ کے اندر ہوتا ہے. وہاں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد پہ حکم ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سے بعض ہیں. جو کون سے بعض ہیں یہ والا اہمال بھی اس محملہ کے اندر ہوتا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہو گئی بات. تو اس اہمال کی وجہ سے محملہ اس کو لازم ہو جائے گا. وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ، محملہ لازم ہے کس کو؟ الجزئیات، قضیہ جزیہ کو. اعلم، اب تشریح دینے لگا شارح، ان القضایا المعتبرہ فی العلوم، علوم کے اندر جن قضایا کا اعتبار کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مارکیٹ کے اندر جو چیزیں، جو سکہ رائج ہے، ٹھیک ہے، جن کو دے کے آپ چیزیں خرید سکتے ہو. پرانے زمانے میں صرف دو قسم کی دھات دے کے چیزیں خریدی جا سکتی تھی، ایک سونا، ایک چاند. حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معدنیات تھیں، مگر ان کے عوض میں چیزیں نہیں بیچی جاتی تھیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو علوم کے اندر جن قضایا کے ذریعے دیگر چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہو، جن کو آپ سیڑھی بنا کے دیگر چیزوں کا علم حاصل کر سکتے ہو. کرنسی ہو گئی نا، یہ لیں گے، یہ آپ استعمال کرو گے تو ان کے ذریعے آپ کو مجہول چیزوں کا علم حاصل ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے فی العلوم میں، بازار کے اندر جو قضایا معتبر ہیں یعنی رائج الوقت ہیں، جن کو آپ سکہ رائج الوقت کہہ سکتے ہو، وہ قضایا محصولات اربع ہیں لا غیر. ان کے علاوہ جو باقی قضایا ہیں ان کو دے کے بدلے میں کوئی چیز آپ علوم کے مارکیٹ میں نہیں خرید سکتے ہو. یہ میں حصی مثالیں دے رہا ہوں ترجمے میں تاکہ آپ کو کوئی تصویر بنے ذہن میں. اچھا، وذالک، کیوں ہے ایسا کہ آپ محصولات کے علاوہ باقی قضایا کو آپ علوم میں، علوم یعنی علوم سے کیا مراد ہے؟ علوم سے مراد ہے چیزوں کا علم حاصل کرنے کے مقام میں. آپ اشیاء کا جب علم حاصل کرنا، دلیل کے ذریعے آپ کیا کرنا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ چیزوں کا علم. حجت کیا کام دیتی ہے؟ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو آ کے یہ پروف کرے گی. ٹھیک ہے. دلیل کیا کرتی ہے؟ دعویٰ دلیل کے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مجہول الحال ہوتا ہے. صادق ہے، کاذب ہے، مجہول ہے. یہ آ کے دلیل کیا کرے گی؟ اس کے صداقت کو یا اس کے کذب کو آ کے پروف کرے گی. پروف کرنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارا کنفرم علم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب علوم کا اشارہ کدھر ہے؟ وہ جو مجہول الحال ہوتی ہیں نا چیزیں، تو دلیل کے ذریعے آپ نے ان کا علم حاصل کرنا ہے. لفظ علوم سے مراد اشارہ اس علم کی طرف ہے. علم سے مراد یہ قواعد و قوانین نہیں ہے. یہ قواعد و قوانین جو میرے ہاتھ میں، یہ مراد نہیں ہے لفظ علوم سے. لفظ علوم سے مراد کیا ہے؟ دلیل کے ذریعے آپ نے اشیاء کے صدق اور کذب کو پروف کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پروف کرنے کے بعد وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تمہارا علم بن جاتی ہے. وہ جو تمہارا علم بنے گا نا، اس علم کی جمع علوم ہے. ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے سکہ راج الوقت یہ محصولات ہیں. اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا ہے بھائی، تو دھیان دو. لا غیر، ان کے علاوہ باقی قضایا جو ہیں وہ کارآمد نہیں ہے. کیوں بھائی ایسا ہے؟ لأن المحملہ، اب سب کو ٹھکانے لگائے گا. کہتے لأن المحملۃ والجزیۃ متلازمتان، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. کیوں؟ کہتا ہے اذ کل ما صادق الحکم علی افراد الموضوع فی الجملہ. کہتا ہے کیونکہ کل ما، ہر وہ مورد، جس مورد میں صادق آئے کیا؟ الحکم علی افراد الموضوع،
کہ حکم موضوع کے افراد پہ لگایا گیا ہے، اور یہ جو موضوع کے افراد پہ حکم لگایا گیا ہے یہ حکم فعل جملہ لگایا گیا ہے۔ فعل جملہ سے کیا مراد ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ جمیع افراد ہیں جن پہ لگایا گیا ہے یا بعض ہیں۔ اچھا، تو جب افراد پہ فعل جملہ حکم لگایا جائے گا تو اس مورد میں سادہ کا آئے گا کیا کہ علی بعض افراد ہی حکم لگایا گیا ہے اس موضوع کے بعض افراد پہ۔ اچھا، وبالعکس، اور اس کا عکس کرو، عکس کیا نکلے گا؟ اور جس مورد میں بعض افراد پہ حکم لگایا ہے آپ نے، اس مورد میں صادق آئے گا کہ آپ نے موضوع کے افراد پہ فعل جملہ حکم لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی تصویر مزید کیا واضح کر سکتا ہوں؟ تصویر دے چکا ہوں، ابھی تطبیق ہی دینی ہے اسے۔ اچھا، تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا کہ جس مورد میں محصورہ جزیہ صادق آئے گا اس مورد میں محملہ اس کو لازم ہوگا، محملہ اس مورد پہ صادق آئے گا، اور جس مورد میں محملہ صادق آئے گا اس مورد میں جزیہ اس کو لازم ہوگا۔ جب دونوں کے درمیان لزوم کا رشتہ موجود ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلا فالمحملۃ مندرجۃ تحت الجزیات، محملہ درج ہو جائے گا جزیہ کے خانے میں۔ ٹھیک ہے، سالبہ جزیہ محملہ سالبہ ہے تو سالبہ محصورہ سالبہ کے دائرے میں درج ہو جائے گا، محملہ موجبہ ہے تو محصورہ موجبہ کے دائرے میں درج ہو جائے گا۔ اچھا جی، معاملہ خلاص ہو گیا۔ والشخصیۃ لا یبحث عنہا بخصوصھا، اور شخصیہ کو سپیشلی موضوع بنا کے اس کے متعلق بحث کریں اور اس کے احکام بیان کریں، اس کی احتیاج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے فإنہ لا کمال فی معرفت الجزئیات، قضایا جزیہ کی معرفت حاصل کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ وعدم ثباتھا، اور قضیہ شخصیہ جو ہے وہ ثابت نہیں رہتا ایک حالت میں یا ایک وضع میں، اس کی حالات متغیر ہوتی ہیں۔ قضیہ شخصیہ کبھی وہ لفظ موضوع شخص جو ہے وہ عالم کی صفت سے موصوف ہے، کبھی وہ جاہل کی صفت سے موصوف ہے۔ حالات متغیر ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی وہ مریض ہے، کبھی وہ صحت مند ہے۔ تو شخص جو ہے وہ متغیر حالات سے، متداول حالات سے متصف ہوتا رہتا ہے۔ تو قضیہ شخصیت سے آپ بحث کریں گے تو آپ نے زید کو عالم کی صفت سے موصوف کر کے بحث کی، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ بیمار ہوا ہے، نسیان کا مریض ہوا، جاہل ہو گیا۔ تو قضیہ شخصیت سے بحث کرنے کی احتیاج نہیں ہے کیونکہ اس میں ثبات نہیں ہے۔ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک تو کمال نہیں ہے جزیات کی معرفت میں، دوسرا ان کے حالات کے اندر ثبات نہیں ہے۔ ثبات یعنی ثابت قدمی نہیں ہے۔ کمال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ کلیات کے علم میں جو ہے وہ ایک کمال موجود ہے کہ آپ ایک کلی کا علم حاصل کرتے ہو تو پھر وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں، دیگر چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو چابی کا کام لیتی ہیں، ایک باب سے کئی باب آگے کھلتے جائیں گے۔ یہ کمال ہے، یعنی تطور۔ کمال یعنی تطور، جزیات میں تطور نہیں ہے۔ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم اسی ذات تک محدود رہے گا، اس کے علم سے کسی دوسری چیز کا علم حاصل کرنے میں تطور نہیں آئے گا۔ جیسے کہ پتھر جامد ہے تو وہ جس سائز کا پتھر ہے ساری زندگی اسی سائز کا رہے گا۔ درخت مد مقابل کیا ہے؟ نمو رکھتا ہے۔ کلی کا علم درخت کی مانند ہے، وہ نمو رکھتا ہے۔ آپ نے ایک کلی کا علم حاصل کیا ہے تو اس علم سے دوسرے علوم کے دروازے کھلیں گے۔ جزئی کا علم حاصل کیا ہے تو ساری زندگی وہ علم وہی رہے گا جو حاصل کیا ہے، وہ باہر کی دوسرے جزیات کا علم حاصل کرنے میں نمو اس کے اندر نہیں ہے۔ کمال نہیں ہے یعنی نمو نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ جزیات کے علم میں کمال نہیں ہے یعنی نمو نہیں ہے ان کی معرفت میں۔ اچھا جی، بل انما یبحث عنھا فی ضمن المحصورات، اور قضیہ جزیہ جو ہے اس کے متعلق بحث ہوگی محصورات کے اندر ضمنی طور پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ محصورات جو ہیں یحکم فیہا علی الاشخاص اجمالا، بھئی جو محصورات ہیں ان کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ یہی اشخاص ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو ہوتے ہیں یہ اشخاص نہیں ہوتے کیا؟ یہی اشخاص ہی ہوتے ہیں، لیکن اجمالاً ہوتے ہیں۔ اشخاص کا یعنی محصورات میں اشخاص پر حکم ہوتا ہے لیکن اجمالاً ہوتا ہے۔ اجمالاً سے کیا مراد؟ یعنی وہاں آپ ان افراد کو یا ان اشخاص کو اسامی کے ساتھ یا ولدیت کے ساتھ تشخیص نہیں رکھتے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں فلاں ہے، یہ تشخیص وہاں نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ کل انسان
ज़ाहिकुन, तो अब ज़ाहिक का हुक्म आपने इंसान के अफराद पर लगाया है, मगर उन अफराद का आपके पास इजमाली तस्वर है। मुशख्खसन आप नहीं कह सकते कि भाई इब्ने फलां 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 जो है उनको मैं ज़ाहिक कह रहा हूँ। तफसीली तस्वर है अफराद का? नहीं है, इजमाल मद मुकाबल तफसील की। तो कहता है ये कज़िया शख्सिया जो है, चूँकि महसूरात के अंदर अफराद पे हुक्म होता है तो वो अफराद वही अशखास ही होते हैं, तो कज़िया शख्सिया को भी उसी महसूरा के अंदर इस लिहाज से आप दर्ज कर सकते हो। अच्छा, दो हो गए। वल तबीआ, तो कज़िया तबीया ला युभासु अन्हा फिल उलूम असलन, तबाए जो हैं ये उलूम में इस्तेमाल नहीं होते, इनके मुतालिक उलूम में बहस नहीं की जाती, यानी ये उलूम में इस्तेमाल नहीं होते। फ़इन्ना तबाए अलकुलिया मिन हैस नफ्स मफ़हूमिहा कमा हुआ मौजू अल तबीयत, तबाए अलकुलिया मिन हैस नफ्स मफ़हूमिहा, तबाए कुलिया, तबाए जमा है तबीयत की, ठीक है, यानी कुल्ली तबीई। तबाए अलकुलिया इसको मुफरद की तरफ पलटाओ तो क्या निकलेगा? कुल्ली तबीई। मिन हैस नफ्स मफ़हूमिहा, कुल्ली तबीई को बाहसियत मफ़हूम लिया जाए, कमा हुआ मौजू और तबीयत, जैसा कि वो मफहूम तबीई ही कज़िया तबीया का मौजू होता है, ठीक है ना, इस हैसियत से इसको लिया जाए। ला मिन हैस तहक़्क़ुक़ हाफ़ी ज़िम्न अशख़ास, कुल्ली तबीई को इस हैसियत से ना लिया जाए कि वो अशख़ास के ज़िम्न में तहक़्क़ुक़ रखती है, जैसा कि कुल्ली तबीई में हम ये बहस कर चुके हैं कि अफराद के ज़िम्न में कुल्ली तबीई वजूद रखती है या नहीं रखती, सिर्फ ज़हन में ही इसका मफ़हूम है, ये बहस गुजर चुकी है। तो कहता है कज़िया तबीया में मौजूद होता है कुल्ली तबीई का मफहूम होता है, ना कि कुल्ली तबीई का वो वजूद होता है जो अफराद के ज़िम्न में खारिज के अंदर तहक़्क़ुक़ रखता है, ठीक है। जब आप कज़िया तबीया बनाते हो तो महमूल का इसनाद मौजू के मफहूम की तरफ होता है, और वो मफहूम क्या है? कुल्ली तबीई है जो कि आलम ज़हन में है, ना कि उस महमूल का इसनाद कुल्ली तबीई के उस वजूद की तरफ है जो उसका वजूद खारिज में अफराद के ज़िम्न में है। फर्क है इन दोनों बातों में। अच्छा, तो मिन हैसुल मफहूम लो, ना कि मिन हैसुल तहक़्क़ुक़ लो। तो ये तबाए कुलिया जो होती हैं गैरो मौजूदतन फिल खारिज, खारिज में इनका वजूद नहीं होता, ठीक है। जब खारिज में इनका वजूद नहीं होता, फला कमाला फी मार्फत अहवालिहा, कज़िया तबीया की मार्फत हासिल करने में कोई कमाल और नमूव नहीं है। तो नतीजा क्या निकला? कज़िया तबीया भी वो उसका इल्म भी नमू नहीं रखता, उसके इल्म से भी दीगर चीज़ों का इल्म हासिल नहीं हो सकता। नतीजा क्या निकला? वो भी सुगरा कुबरा की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। उलूम से जो पहले कहा कि इन्नमा अल-क़ज़ा अल-मुअतबर फिल उलूम, वहाँ से उलूम से मुराद उलूम तस्दीक़िया मुराद है कि यानी तस्दीक़ात को हासिल करने में ये क़ज़ा बाकी काम नहीं होती। तो उलूम से मुराद आप ले सकते हैं कि आप सुगरा कुबरा के अंदर हैं। तो इस लिहाज से देखा ये वाले कज़िया तबीया है, ये उलूम तसव्वुरिया के उसूल में तो काम देता है। सुगरा कुबरा की बात चल रही है, कज़ाया की बहस चल रही है यहाँ। हम वो कज़ाया आपको देना चाहते हैं जो मटेरियल के तौर पे काम देंगे सुगरा कुबरा में। यहाँ पर दूसरी सूरत में उलूम से क्या मुराद लेंगे? वही सुगरा कुबरा, उलूम में यानी सुगरा कुबरा। सुगरा कुबरा की जगह पर यह मुतबर नहीं है। कज़िया तबीया सुगरा कुबरा के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना सुगरा बन सकता है ना कुबरा बन सकता। फ़इन हासरा अल कज़ाया अल मुतबरा फिल महसूरात अल अरबा, तो अब वो कज़ाया कि जो उलूम में मुतबर हैं, जो सुगरा कुबरा की जगह पे कार आमद हैं, जो सुगरा कुबरा की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, जो सुगरा कुबरा का मटेरियल बन सकते हैं, वो यही महसूरात अरबा ही हैं। महसूरात अरबा के अलावा शख्सिया हो गया, मुहमला हो गया, तबीया हो गया, ये तीनों कज़ाया जो हैं हम उनको ठिकाने लगा चुके हैं। और अगर सही देखा जाए ना, मुहमला आपने महसूरा के अंदर दर्ज कर दिया है। जब मुहमला को महसूरा के अंदर दर्ज किया है तो महसूरा आगे जो है सुगरा कुबरा में मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो जो महसूरा के अंदर दर्ज है वो इस्तेमाल हो जाएगा। सिर्फ फ़र्क आपने क्या किया है कि मुहमला के उन्वान से वहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, महसूरा के उन्वान, नाम बदले आपने, चीज़ तो चलेगी ना। शख्सिया को आपने कहा कि फ़र्द पर फ़र्द मुशख्खस पर हुक्म होता है, तो महसूरात के अंदर भी अफराद पर हुक्म होता है, लेकिन वो अफराद इजमालन उनका तसव्वुर होता है, तफसीलन उनका तसव्वुर नहीं होता। तो शख्सिया में और महसूरा में सिर्फ ये फ़र्क है कि शख्सिया में भी फ़र्द पर हुक्म है, महसूरा में भी अफराद पर हुक्म है।
فرق یہ ہے کہ شخصیہ کا جو فرد ہے وہ مشخصاً اور تفصیلاً معلوم ہوتا ہے، اور محصورات میں جن افراد پہ حکم ہے وہ افراد اجمالاً ان کا تصور ہوتا ہے، اجمالی تصور ہوتا ہے، تفصیلی ان کا تصور نہیں ہوتا۔ تو ہوتا تو دونوں میں فرق پڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے قضیہ شخصیہ کو بھی محصورات کے اندر درج کر لیا ہے، گویا کہ شخصیہ کو بھی محصورہ کے اندر تم نے درج کر لیا ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ محصورہ میں بھی افراد پہ حکم ہے، شخصیہ میں بھی افراد پہ حکم ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ شخصیہ والا فرد مشخص اور مفصلاً متصور ہوتا ہے، اور محصورہ والے افراد تفصیلاً متصور نہیں ہوتے، ہے دونوں میں افراد پر ہو۔ تو اس لحاظ سے شخصیہ بھی محصورات کے اندر درج ہو جائے گا۔ جب ہو جائے گا تو پھر محصورہ استعمال ہوں گے تو یہ بھی، اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ شخصیہ جو ہے وہ صغرا بن سکتا ہے۔ دے لے کے آپ نے صرف نکالا کس کو ہے؟ قضیہ طبیعیہ کو۔ قضیہ طبیعیہ صغرا کبرا کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب محصورات ایک ایسی شے ہے کہ جو صغرا کبرا کی جگہ پہ استعمال ہوگی، اور اس کا استعمال ہونا جو ہے وہ پائیدار حیثیت رکھتا ہے، وہ مٹیریل جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا مٹیریل ہے، اور باقی جو ہیں یہ بھی مٹیریل میں استعمال تو ہوں گے، مگر اپنے جو ان کے نام ہیں، شخصیہ بنام شخصیہ یا مہملہ بنام مہملہ، یہ اپنے اسامی کے ساتھ وہاں استعمال نہیں ہوں گے۔ ہاں، اسٹیکر ان کے اوپر آپ لگا دیں گے، ٹائٹل ان کے اوپر آپ لگا دیں گے محصورہ کا، اور اس کے اندر درج ہو کے یہ بھی وہاں مٹیریل کے طور پہ استعمال ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال کل ملا کے اس نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ آپ کے پاس جو بہترین مٹیریل ہے، جو عمدہ مٹیریل ہے، جس کو آپ وہاں صغرا کبرا میں استعمال کرو گے، وہ ہیں محصورات اربعہ۔ یہ ہے جی تمہارے کل کے درس کا تتمہ۔ محصورات مکمل ہو گئے ہیں، محصورات 4 ہیں، کیسے 4 ہیں، کیا تفصیل ہے، یہ کل کے درس میں گزر چکی۔ یہ کچھ باتیں تھیں، یہ ترجمہ تھا جو کل کے درس میں ہم نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ مکمل ہو گیا ہے نا؟ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے وقفہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محصورہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک موجبہ اور ایک سالبہ۔ اور موجبہ اور سالبہ ان دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ آج کا درس شروع کر چکا ہوں۔ موجبہ کا مزاج اور ہے، سالبہ کا مزاج اور ہے۔ موجبہ میں محمول کے وجود کو موضوع کے وجود کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ محمول کے وجود کو موضوع کے وجود کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، یا ثابت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ زائدون مجتہدون، موجبہ ہے سالبہ ہے؟ تو کیا کیا آپ نے؟ مجتہدون محمول ہے، اجتہاد کے وجود کو زائد کے وجود کے لیے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو سالبہ ہوتا ہے اس کا مزاج مختلف ہے۔ اس میں آپ محمول کو سلب کرتے ہو، کس سے؟ موضوع سے۔ اچھا، تو سلب کا مزاج اور ہے، ایجاب کا مزاج اور ہے۔ ایجاب میں محمول کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے یا اس کے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ موضوع کے وجود کے لیے۔ اچھا، تو محمول کا جو وجود ہوتا ہے نا، یہ صفتی وجود ہوتا ہے۔ محمول
صفت ہے، عارض ہے، کس کے لیے؟ موضوع کے لیے۔ تو موضوع کا جو وجود ہے وہ ہے موصوف محمول، قضیہ موجبہ کی بات ہو رہی ہے۔ قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود، موصوف محمول کا وجود، صفت زید مجتہد، اجتہاد کا وجود زید کے وجود کے لیے ثابت ہونے کا متکلم نے دعویٰ کیا ہے۔ زید مجتہد، یعنی متکلم دعویٰ کر رہا ہے کس بات کا؟ کہ اجتہاد وجود رکھتا ہے زید کے وجود کے ساتھ، زید کا وجود متصف ہے اجتہاد کے وجود سے۔ ٹھیک ہے؟ کیا دعویٰ کیا اس نے؟ کہ زید کا وجود متصف ہے اجتہاد کے وجود سے۔ جب متصف ہے تو زید کا وجود ہو گیا موصوف، اجتہاد کا وجود ہو گیا اس کی صفت، صفت کا وجود قائم ہوتا ہے موصوف کے وجود سے۔ جب صفت کا وجود قائم ہوتا ہے موصوف کے وجود سے تو صفت کو پھر وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے پہلے موصوف وجود رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ پہلے وہ موصوف وجود رکھتا ہو۔ اگر موصوف وجود نہیں رکھتا ہے تو صفت کیسے وجود پائے گی؟ کیونکہ صفت کا وجود ارضیات میں سے ہے، اور ارضی چیز وجود میں آنے کے لیے جوہری وجود کی محتاج ہے، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کو وجود جوہری چاہیے، موصوف چاہیے، معروض چاہیے۔ وہ معروض پہلے وجود رکھتا ہوگا تو قضیہ موجبہ کا محمول اس کے وجود کی آپ اس کی طرف نسبت دے سکو گے۔ اگر وہ موصوف، اگر وہ معروض، اگر وہ موضوع خود وجود نہیں رکھتا ہے تو آپ قضیہ موجبہ بنا کے کسی محمول کے وجود کی نسبت اس کی طرف نہیں دے سکتے ہو، یا کسی وجودی صفت سے اس کے متصف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہو۔ وجودی صفت، ٹھیک ہے؟ زید جو وجود نہیں رکھتا ہے، زید جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، آپ اس کے اندر اجتہاد کے موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اجتہاد وجودی صفت ہے، اور وجودی صفت کو وجود میں آنے کے لیے پہلے وہاں ایک ایسا وجود چاہیے جس کا سہارا لے کے یہ وجود میں آئے گی، جس کے ساتھ اتصاف پا کے اس کا وجود ظاہر ہوگا۔ اس موصوف کا ہی وجود نہیں ہے تو وجودی صفت کا اس کی طرف ثابت ہونے کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ کون ہے؟ قضیہ موجبہ۔ سائڈ پہ رکھو، سالبہ میں آ جاؤ۔ جو قضیہ سالبہ ہوتا ہے اس میں آپ نے محمول کے وجود کو ثابت نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ محمول کو سلب کرنا ہے۔ اب یہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ محمول اس موضوع کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ محمول اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو سالبہ میں محمول کو موضوع سے سلب کیا جاتا ہے، اور سلب کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے موضوع وجود رکھتا ہو تو آپ محمول کو اس سے سلب کر سکتے ہو۔ موضوع وجود رکھتا ہو تو بھی سلب کیا جا سکتا ہے، موضوع وجود نہ رکھتا ہو تو بھی آپ محمول کو سلب کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی جان؟ آپ کہہ سکتے ہو زید لیس بمجتہد، اس زید کے بارے میں جو ابھی مجتہد نہیں بنا ہے، ابھی زیر تعلیم ہے، ابھی بیچارہ لمحہ اصول بحث پڑھ رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو لیس بمجتہد، یہ بھائی مجتہد یا اجتہاد کے درجے پہ یا اجتہاد کے صفت سے متصف نہیں ہے۔ تو آپ اجتہاد کو اس زید سے سلب کر سکتے ہو جو زید وجود رکھتا ہے لیکن ابھی زیر تعلیم ہے۔ تو موضوع کا وجود تو ہے مگر صفت سے چونکہ وہ متصف نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہو لیس بعالم۔ اور زید لیس بعالم، آپ اس زید کو بھی کہہ سکتے ہو جو زید ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو زید لیس بعالم، جب زید کا خود کا وجود نہیں ہے تو لیس بعالم، اس کے اندر اجتہاد کا بھی وجود نہیں ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ نہیں ہو رہی؟
تو سالبہ میں موضوع موجود ہو، موضوع وجود رکھتا ہو خارج میں، تو بھی محمول کو سلب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ موضوع وجود نہ رکھتا ہو تو بھی محمول کو اس سے سلب کیا جا سکتا ہے. بات خارج کی ہو رہی ہے. قضیہ سالبہ میں موضوع خارج میں وجود رکھتا ہو تو بھی محمول کو سلب کیا جا سکتا ہے، خارج میں وجود نہ رکھتا ہو تو بھی محمول کو سلب کیا جا سکتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب ہے قضیہ سالبہ دو صورتوں میں صادق آ سکتا ہے. نمبر ایک، جب اس کا موضوع وجود رکھتا ہو مگر وہ اس محمول سے متصف نہ ہو. اس صورت میں بھی محمول کو آپ سلب کر کے قضیہ سالبہ صادقہ استعمال کر سکتے ہو. اس مورد میں بھی قضیہ سالبہ صادقہ ہوگا. کس مورد میں؟ جب موضوع ہاں ٹھیک ہے، موضوع اور موصوف وجود رکھتا ہے، وہ خود تو وجود رکھتا ہے مگر وہ اس محمول کی صفت سے اتصاف، ٹھیک ہے؟ صادقہ ہوگا یا سالبہ یا قاذبہ ہوگا؟ اچھا، یہ والا سالبہ جو کہ صادقہ ہے اور موضوع وجود رکھتا ہے مگر اس کا موضوع اس محمول سے متصف نہیں ہے، اس سالبہ کو کہتے ہیں سالبہ بے انتفاع المحمول. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی وہ سالبہ جو صادقہ ہے، کس وجہ سے صادقہ ہے؟ محمول کے خارج میں منتفی ہونے کی وجہ سے. موضوع منتفی نہیں ہے اس کا، موضوع تو خارج میں وجود رکھتا ہے، تو یہ صادقہ کیوں ہے؟ محمول کے منتفی ہونے کی وجہ سے. اچھا، آپ دوسرے میں آ جاؤ. ابو عیسیٰ بن مریم لیسا بحاکم، ابو عیسیٰ بن مریم لیسا بنبی، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ بن مریم کا باپ لیسا بنبی، نبی نہیں ہے. لیسا بنبی، نبوت کو سلب کیا آپ نے کس سے؟ عیسیٰ بن مریم کے باپ سے. عیسیٰ بن مریم کا باپ وجود رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، معدوم ہے. ٹھیک ہے، قضیہ تمہارا صادقہ ہے قاذبہ ہے؟ صادقہ ہے نا، یہ سالبہ تمہارا صادقہ ہے. ابو عیسیٰ لیسا بنبی، معمول سلب کیا ہے ایک ایسے موضوع سے جو موضوع خارج میں وجود نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تمہارا سالبہ صادقہ ہے. کیوں صادقہ ہے؟ اس لیے کہ جو موضوع وجود نہیں رکھتا وہ بدرجہ اولا اس محمول سے متصف نہیں ہے، تو صادقہ ہو گیا نا، عقل اس کو صادقہ مان رہی ہے نا. اچھا، اب یہ جو سالبہ ہے جس میں محمول کو سلب کیا ہے ایک ایسے موضوع سے کہ جو موضوع خارج میں وجود نہیں رکھتا، اس سالبہ کو کیا بولتے ہیں؟ سالبہ بے انتفاع الموضوع. یعنی یہ سالبہ صادق ہے اس وجہ سے کہ اس کا موضوع ہی منتفی ہے. یعنی یہ سالبہ اس کے محمول کو ہم نے سلب کیا ہے، اس وجہ سے سلب کیا ہے کیونکہ اس کا موضوع ہی خارج میں منتفی ہے. جس محمول کو سلب کیا جائے اس وجہ سے کہ اس کا موضوع خارج میں وجود نہ رکھتا ہو وہ بھی صادقہ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس قضیہ سالبہ دو صورتوں میں صادق بیٹھے گا. ایک صورت کیا ہے؟ سالبہ بے انتفاع المحمول. دوسری صورت کیا ہے؟ سالبہ بے انتفاع الموضوع. موضوع وجود رکھتا ہو تو بھی سالبہ صادق آ سکتا ہے، موضوع وجود نہ رکھتا ہو تو بھی سالبہ صادق آ سکتا ہے. اب آ جاؤ موجبہ میں پلٹ کے واپس. موجبہ صرف اسی صورت میں صادق ہو سکتا ہے جب اس کا موضوع وجود رکھتا ہو. قضیہ تم نے موجبہ بنایا ہے مگر موضوع آپ نے وہ لیا ہے جو خارج میں وجود ہی نہیں رکھتا ہے، ایسی صورت میں قضیہ موجبہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. اس قضیہ موجبہ کو آپ قاذبہ نہیں کہو گے،
قضیہ موجبہ کو خطا کہو گے، یہ قضیہ موجبہ ہی غلط ہے. یعنی آپ کہو کہ ابو عیسیٰ بن مریم نبیون، عیسیٰ بن مریم کا باپ نبی ہے، موجبہ ہے نا قضیہ. آپ کیا کہو گے کہ یہ کاذبہ ہے؟ نہیں، کاذبہ تو تب کہا جا سکتا ہے کہ جب موضوع وجود رکھتا ہو مگر محمول سے متصف نہ ہو، اور آپ کہو کہ متصف ہے. زائد وجود رکھتا ہے، مجتہد کی صفت سے متصف نہیں ہے، آپ کہہ دیں کوئی مجتہد ہے تو پھر یہ قضیہ موجبہ کاذب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ وجود ہی نہیں رکھتا، آپ نے محمول کا وجود ہی نسبت دے دی تو یہ موجبہ کاذب نہیں ہوگا بلکہ یہ موجبہ غلط ہوگا. غلط جو ہے وہ کذب سے بھی اگلی بات ہے، ٹھیک ہے نا. جو غلط ہوتا ہے وہ کذب سے بھی ایک نمبر آ گیا ہے. مشکور صاحب دھیان ہے اس بات پہ. تو قضیہ موجبہ جو ہے استعمال، قضیہ موجبہ کے صادقہ ہونے کا یا کاذبہ ہونے کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. صحیح اسی وقت ہوگا قضیہ موجبہ جب اس کا موضوع وجود رکھتا ہو. موضوع وجود رکھتا ہے، وجود رکھنے کے بعد اب آپ نے جو قضیہ موجبہ بنایا ہے یہ صحیح کہلائے گا، قضیہ صحیح کہلائے گا. اب اس صحیح موجبہ کا فیصلہ دیں گے، اگر وہ صفت اس کے اندر ہے تو پھر یہ موجبہ صادق ہوگا، صفت نہیں آئے تو کاذبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ قضیہ موجبہ جو ہے یہ صادق آتا ہے صرف ایک صورت میں. کس صورت میں؟ جب اس کا موضوع وجود رکھتا ہو. جب موضوع وجود نہ رکھتا ہو اس صورت میں یہ کاذب بھی ہوگا، اس صورت میں یہ خطا بھی ہوگا. تو خطا ہونے کی وجہ سے ہم اس صورت کو شامل نہیں کر سکتے. قضیہ موجبہ قانونی لحاظ سے صحیح ہو پھر بات آئے گی کہ یہ صادق ہے یا کاذب ہے. تو قضیہ موجبہ جو ہے اگر یہ صادق آتا ہے تو اس کے صادق آنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، ایک ہی مورد ہے. وہ کیا؟ کہ جب اس کا موضوع وجود رکھتا ہو. جس مورد میں قضیہ موجبہ میں موضوع خارج میں وجود نہیں رکھتا ہے اس مورد میں قضیہ موجبہ کا استعمال غلط ہے اور استعمال غلط ہے. دونوں کا مزاج سمجھ میں آ گیا. اور یہ دعویٰ ہم نے کیوں کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قضیہ موجبہ میں جب محمول کے وجود کی آپ نسبت دیتے ہو نا تو وہ محمول کا جو وجود ہے وہ محمول کا وجود ہے صفتی وجود. اور صفتی وجود کیا ہوتا ہے؟ عرض ہوتا ہے. عرض وجود پانے کے لیے اس کو پہلے جوہری وجود کا سہارا ہوتا ہے. تو جوہری وجود پہلے چاہیے تاکہ یہ صفت اس کے ساتھ قیام پا سکے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب اگر موضوع قضیہ موجبہ کا موضوع وجود رکھتا ہے، وجود رکھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ صفت واقعاً وجود رکھتی ہے تو قضیہ یہ موجبہ صادق ہو جائے گا، وجود نہیں رکھتی ہے تو قضیہ کاذب ہو جائے گا. تو قضیہ موجبہ صادق ہو یا کاذب ہو دونوں صورتوں میں پہلے جب آپ اس محمول کا اسناد دیتے ہو وجودی اسناد دینے کے لیے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے قضیہ موجبہ کا موضوع خارج میں وجود رکھتا ہو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، کہتا ہے یہ جو ہم نے فرق دیا ہے نا قضیہ موجبہ میں اور سالبہ میں، کیا فرق دیا ہے؟ کہ موجبہ میں ضروری ہے خارج میں موضوع وجود رکھتا ہو اور سالبہ میں ضروری نہیں ہے. موضوع وجود رکھتا ہو تو بھی سلب کیا جا سکتا ہے، وجود نہ رکھتا ہو تو بھی سلب کیا جا سکتا ہے. یہ جو فرق ہم نے موجبہ اور سالبہ کے درمیان دیا ہے یہ عالم خارج میں دیا ہے. عالم تصور اور ذہن میں آ جاؤ تو وہاں موجبہ سالبہ دونوں برابر ہیں. سلب کرنے کے لیے بھی پہلے تصور کرنا ہوگا کہ کوئی چیز ہے جسے سلب کر رہے ہو، اور وجودی اسناد دینے کے لیے بھی تصور ضروری ہے، کوئی شے ہے جس کی طرف وہ اسناد دے رہے ہو. عالم تصور میں موجبہ اور سالبہ دونوں برابر ہیں. برابر سے مراد یہ ہے کہ دونوں قسم کے قضایا میں محمول کا ذہن میں پہلے تصور کرنا ضروری ہے. پھر موضوع کا تصور کرو گے تو پھر جا کے اس موضوع سے یا سلب کیا جائے گا یا ثبوتی اور وجودی اسناد دیا جائے گا. عالم ذہن میں دونوں برابر ہیں. فرق کہاں ہے ان دونوں کا؟ خارج میں. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں لا بدا فل موجبات قضیہ موجبہ. موجبہ سے مراد وہ جو محصورات موجبہ ہیں وہ لے لیے ہیں ہم نے.
आए फी सिद्क़िहा मूजबा के अंदर जरूरी है। अब शारे उसकी वजाहत देता है, आए फी सिद्क़िल मूजबाते, सिद्क़ से मुराद है खारिज में उसका जो सिद्क़ होता है, सिद्क़ का तर्जुमा तहक्कुक से करो। आए फी तहक्कुक़िहा फिल खारिज, कज़िया मूजबा के खारजी तहक्कुक के मकाम पर जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? मेन वजूदल मौजू है। वजूदल मौजू कहाँ लिखा हुआ है? शारे की बात नहीं है, ये मुसन्निफ की बात में देखो। तो जे मौजू जो है वो वजूद रखता हो, ये जरूरी है। वज़ालिक, ज़ालिक का इशारा इस दावे की तरफ है। आपने दावा किया है कि कज़िया मूजबा के लिए उसके ज़रूरी है खारिज में उसका मौजू वजूद रखता हो। क्यों ज़रूरी है? कहते हैं इसलिए ज़रूरी है कज़िया मूजबा में मौजू का खारिज में मौजूद होना। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ले अन्नल हुक्म फिल मूजबाते, मूजबा कज़िया के अंदर जो हुक्म लगाया जाता है ना, वो हुक्म क्या होता है? वो हुक्म होता है बेसबूत शायइन, किसी शाय का सबूत का हुक्म होता है, यानी वो वजूदी शाय की निस्बत होती है। वजूदी शाय, सबूत शायन किसी शाय के सबूत का हुक्म होता है। ले शायन दूसरी शाय के लिए, वह सबूत शायन, और एक शाय के सबूत का हुक्म लगाना ले शायन किसी दूसरी शाय के लिए, ये फर उन फरा है किसकी? ले सबूत मुस्बत लहा, कि मुस्बत लहा, मुस्बत लहा यानी वो चीज जिसके लिए आप महमूल को साबित करना चाहते हो, वो क्या हो जाएगी? मुस्बत लहा। वो मुस्बत लहा पहले खुद सबूत रखती हो। लफ्ज़ सबूत हटाओ, वजूद ले आओ। बे वजूद शायन, ले शायन, एक शाय के वजूद का इसनाद दे रहे हो, ले वजूद शायन, एक दूसरे शाय के वजूद के लिए। लफ्ज़ सबूत का तर्जुमा मैंने वजूद से किया है, और इसलिए लफ्ज़ सबूत हटाओ, इसकी जगह पे क्या ले आओ? वजूद। बेवजूद शायन, ले वजूद शायन, कज़िया मुजबा में एक शाय के वजूद का इसनाद होता है। ले वजूद शायन दूसरी शाय के वजूद के लिए, और एक शाय के वजूद का दूसरी शाय के वजूद के लिए हुक्म लगाना, ये फरा है किस बात की? कि पहले उस शाय का अपना वजूद हो, वो शाय खुद वजूद रखती होगी तो आप उस शाय की तरफ किसी दूसरी शाय के वजूद की निस्बत दे सकोगे। आनी अल मौजू, मुस्बत ला से मुराद मेरी मौजू है। फ़इन्नहु यस्दुकु हाज़ल हुक्मु, तो ये जो हुक्म आपने वजूदी हुक्म लगाया है, एक शाय के सबूत का आपने हुक्म लगाया है, ये हुक्म तभी सादिक आएगा इज़ा कान अल मौजूओ मुहक्किकान मौजूदान, जब वो मौजू मौजूद होगा, तहक्कुक रखता होगा। ठीक है, कज़िया मुजबा का जो मौजू है वो मौजू तहक्कुक और वजूद रखता होगा, तब आप उस मौजू की तरफ किसी दूसरी शाय के वजूद की निस्बत दे सकेंगे। अगर वो खुद वजूद ही नहीं रखता है तो आप इसके वजूद की निस्बत उसकी तरफ नहीं दे सकते हो, क्योंकि जिस शाय के वजूद की निस्बत दे रहे हो इसका वजूद क्या है? वजूद अर्जी है। वजूद अर्जी मुहताज होता है जौहरी वजूद का। अगर जौहरी वजूद नहीं आए तो इसके वजूद का आप इसनाद नहीं दे सकते हो। जौहरी वजूद की फरा होता है, यानी सिफत का वजूद फरा है मौसूफ के वजूद की। जब मौसूफ का ही वजूद नहीं होगा तो फरा के वजूद का इसनाद आप उसकी तरफ नहीं दे सकते हो। भाई कानून ये तय हो गया है, सिफत का वजूद फरा है मौसूफ के वजूद की, मौसूफ का वजूद असल है, सिफत का वजूद उसकी फरा है। तो फरा के वजूद की निस्बत असल के वजूद की तरफ तभी मुमकिन है जब असल खुद वजूद रखती हो। अगर वो खुद वजूद नहीं रखती है तो आप फरा के वजूद की निस्बत उसकी तरफ नहीं दे सकते हो। इस कानून के तहत मानना पड़ेगा क्या? कज़िया मुजबा में जरूरी है किसी मामूल का सबूती हुक्म लगाने से पहले वो मौजू, कज़िया मुजबा का मौजू खारिज में तहक्कुक और वजूद रखता हो। इतनी बात समझ आ गई है? वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।